السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہبس ایپیسوڈ آج نیو ریلیز ہوئی ہے، تو چلیے اس کا ریویو کرتے ہیں کہ آج اس ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ باسط کی ماں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی ہے اور باسط اس کا پتہ کرنے نہیں جاتا ہے، جبکہ اس کی ماں بہت بار اس کا پوچھ چکی ہوتی ہے۔ وہیں پر فہد اس کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی اتنی بری کنڈیشن ہے لیکن تم پھر بھی نہیں ملنے آئے، جس پر باسط کو دل ہی دل میں تھوڑا برا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے کو فیل نہیں کرواتا اور کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا، میں ڈیوز کلیئر کر دوں گا، جس پر فہد کو اور غصہ آتا ہے۔ وہیں پر دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ کی ماں نے زویا کا رشتہ طے کر دیا ہے اس کی عمر کے دگنے بڑے انسان سے، صرف پیسے کے لالچ میں، اور صرف اس لیے کہ کہیں وہ اس سے شادی نہ کر لے جسے وہ پیار کرتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ اتنا امیر نہیں ہے اور جس سے وہ اس کی شادی کروانا چاہتی ہے وہ بہت امیر ہے۔ اس پر زویا اسے سمجھاتی ہے لیکن اس کی ماں پر کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہے جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ وہیں پر باسط کی ماں ٹھیک ہو کر گھر آ جاتی ہے تو وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے لیکن بہت اداس ہوتی ہے اور عائشہ سے کہتی ہے کہ اب میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن عائشہ سمجھتی ہے کہ وہ واپس جانے کا کہہ رہی ہیں۔ وہاں پر بیٹھی باسط کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ باسط آئے تو اس سے کچھ باتیں کروں اور پھر میں جاؤں تاکہ اس کی آخری خواہش ضرور پوری ہو۔ لیکن باسط آتا ہے اور بہت سرد لہجے میں اس سے پوچھتا ہے کہ اب کیسی ہیں آپ، جس سے باسط کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے پوچھ لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر باسط چلا جاتا ہے اور عائشہ کی ساس بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور عائشہ بھی اپنے کمرے میں آ کر باسط سے کہتی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاتے تو ان کو بہت اچھا لگتا، جس پر باسط کہتا ہے کہ میرے لہجے میں یہ تلخی، یہ نفرت، یہ غصہ انہی کی وجہ سے ہے۔ جب مجھے اپنی ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اب میں کیسے جاؤں ان کے پاس، میری نفرت ختم نہیں ہوتی۔ جس پر باسط خود بھی غمگین ہوتا ہے لیکن عائشہ کو شو نہیں کرتا۔ عائشہ کو ایسا لگتا ہے کہ کتنا پتھر دل بیٹا ہے جس کو اپنی ماں کی بیماری کی بھی فکر نہیں۔ پھر بھی عائشہ جاتے جاتے اسے کہہ دیتی ہے کہ صبح تھوڑی دیر آپ اپنی ماں کے پاس ضرور بیٹھ جائے گا، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، بہت مس کرتی ہیں۔ اگلی صبح باسط آفس جانے لگتا ہے تو اسے عائشہ کی باتیں یاد آتی ہیں، تو وہ جاتا ہے اپنی ماں کے کمرے میں لیکن وہاں پر اس کی ماں نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر ملازم سے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ باسط کے کمرے میں ہے جہاں پر باسط چھوٹا تھا جب رہتا تھا۔ انسان چاہے جتنا بھی سخت دل ہو، ماں سب کو پیاری ہوتی ہے۔ ان کے دل کی فکر نہ کریں آپ امی، کوئی زندہ رہے یا مر جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا ہوں سعدیہ آنٹی کے جانے کے بعد تجھے گلٹ ہوگا کہ جو احترام اور محبت تو نے نہیں دے پایا، بٹ باسط وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے خط پڑھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکتا ہے تو سارے خط نیچے گر جاتے ہیں، اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے، جس پر باسط بہت افسردہ ہوتا ہے۔ اور جب اپنی ماں کا جنازہ اٹھانے جاتا ہے تو عائشہ اسے بہت کھری کھوٹی سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کا جنازہ اٹھا سکو، جس پر باسط بہت افسردہ ہو جاتا ہے لیکن عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی باتیں سناتی رہتی ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو عائشہ کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جس پر عائشہ جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو باسط اس کے سامنے تھوڑا سا افسردہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کی ماں اسے کیا کہنا چاہتی تھی، جس پر پھر سے عائشہ اسے کوئی صحیح جواب نہیں دیتی اور باسط خود کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے، باسط ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہیں پر اگلی صبح جب عائشہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو باسط دروازہ نہیں کھولتا، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر فہد کو کال کرتی ہے۔ وہیں پر فہد آتا ہے اور دروازہ کھلواتا ہے تو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں، جس پر
فہد اسے کہتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، اور باسط کہتا ہے کہ صرف ایک تم ہی ہو جو مجھے سمجھتے ہو اور کوئی نہیں سمجھتا۔ پھر باسط اسے سمجھاتا ہے کہ تم آفس چلے جاؤ، اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، لیکن باسط اس کیفیت سے نہیں نکل پاتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کے روڈ بیہیویئر دولت کی سے وجہ سے ضرورتیں اسے چھوڑ ضرور کر پوری چلی ہو گئی جاتی ہے۔ ہیں، لیکن پیار کرنے والا ساتھ نہ ہونا کچھ مکمل نہیں ہوتا، اور اگر پیار کرنے والا شخص ہی ساتھ چھوڑ جائے تو آپ نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کرتی، میں کسی اور کو تو کہہ بھی نہ پاتی۔ وہیں پر بانو اس سے کچھ پیپر سائن کروانے آتی ہے، تو وہ صرف سائن کر دیتا ہے اور کھانے کے لیے نہیں پوچھتا۔ اور وہیں پر فہد عائشہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ یہ میری بڑی بہن ہے۔ فہد ایسا لگتا ہے کہ بانو کو پسند کرتا ہے۔ وہیں پر باسط اسے کہتا ہے تم تو جا رہے تھے تو تم نیچے یہاں کیا کھانا بنا رہے ہو؟ تو فہد اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں بھابھی کی ہیلپ کروا رہا تھا، تمہیں بھی ہیلپ کروانی چاہیے۔ جس پہ باسط کہتا ہے کہ میں اتنا فری نہیں ہوں۔ تو ان کے درمیان تھوڑی نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے باسط کو پسند نہیں آتا فہد کا اس طرح عائشہ کے کلوز ہونا اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا۔ اور وہیں پر زویا اپنے جس سے پیار کرتی ہے اسے بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا، اور یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہبس، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔